بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بہت اہم خبر دے رہے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے سنا جب وزیر اعظم پاکستان پچھلے مہینے چائنا کے دورے پہ گئے تو ان کی جو چائنا کے صدر ہیں شی جن پنگ، ان سے بہت مختصر ملاقات ہوئی، وہ بھی دورے کے اختتام پہ۔ باقی تو ان کی بہت زیادہ ملاقاتیں اور ڈیلیگیشن لیول پہ اور بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ملاقاتیں تھیں، لیکن جو صدر کے ساتھ ملاقات تھی وہ بہت مختصر تھی۔ اور اس مختصر ملاقات میں بھی وزیر اعظم سے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، آپ آتے ہیں کہ سی پیک میں ہم اپنی سرمایہ کاری زیادہ کریں، لیکن جو ہمارے نیشنلز پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اور انہوں نے داسو میں جو 5 چائنیز نیشنل کام کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے کی نظر ہوئے تھے ان کا حوالہ دیا، اور انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ آپ خاص طور پہ سی پیک کے روٹس جو ہیں کوہستان اور بلوچستان دونوں جگہوں پہ ایک گرینڈ آپریشن کریں، جس سے یہ انشور ہو کہ جو وہاں پہ جو پاکٹس ہیں دہشت گردوں کی ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور چائنا کی جو سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ان کے جو نیشنلز یہاں پہ آ کے چائنیز کام کرتے ہیں ان کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں جو وہاں پہ ہمارے آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے، ان سے بھی جو ملاقات ہوئی مختصر شی جن پنگ کی چائنیز صدر کی، انہوں نے بھی اس چیز کا وعدہ کیا کہ ہم جو ہے یہ فوری طور پہ کم سے کم وقت میں آپ کو یہ انشور کریں گے کہ چائنیز نیشنل جو ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کام کر رہے ہوں وہ محفوظ ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ چائنا کے بہت اہم ایک سیاسی جو عہدیدار ہیں، جو ان کی پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فارن منسٹر ہیں، وہ چائنا کی گورنمنٹ کے منسٹر نہیں ہیں بلکہ ان کو ویسٹ کے لوگ جو ہیں وہ شیڈو منسٹر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرح کا حکومت کے اوپر چیک ہیں۔ وہ صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے آ کے یہاں پہ تمام تر پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کیا اور ایک ورکنگ کنسلٹیشن گروپ کی میٹنگ ہوئی جس سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس سے تمام پارٹیوں کے نمائندوں نے بھی خطاب کیا، جن میں جتنے بھی ہمارے چیدہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، مولوی فضل الرحمان سمیت انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، اور سب نے بیک زبان ہو کے یہی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ قومی ایشوز کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اور جو چائنیز مہمان تھے انہوں نے یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو اگر سرمایہ کاری چاہیے، آپ اپنی معیشت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے جو انٹرنل آپ کی جو چپکلشیں چلتی رہتی ہیں، جو آپ کے بلا وجہ کے ایگو کے انا کے مسائل رہتے ہیں، سیاسی اختلافات آپ کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کی معیشت رک جاتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ کو دور کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکیورٹی جو ہے اس کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا۔ وہ نام لیے بغیر انہوں نے یہی کہا کہ جس آپریشن کا آپ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ آپ فوری طور پہ پورا کریں۔ اس کے بعد ان کو تو ہم نے ایک پیج پہ ہونے کا مظاہرہ کیا، لیکن جو ہی وہ چلے گئے اگلے دن ہی دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے سیاسی بنیادوں کے، اور جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو قانونی جنگ ہے وہ بھی تیز ہو گئی۔ اس کا بھی جو اثر ہے وہ معیشت اور معیشت کے لیے جو آپ کو سیاسی استحکام چاہیے اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اب کم از کم 4 ہفتے گزرنے کے بعد جو چائنا کی سائیڈ ہے وہاں سے پاکستان کو ایک دفعہ پھر اس چیز کا یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ نے چائنا میں آ کے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک آپریشن کریں گے، اور ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ جب سے آپ نے آپریشن کی بات کی ہے تو جس سیاسی استحکام کا ہم آپ کو مشورہ دے کے آئے تھے وہ نہ صرف ناپید ہو گیا ہے بلکہ آپ کے ملک کے اندر سیاسی انتشار زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو اس قسم کے نہ صرف آپریشن کرنے کی زیادہ ضرورت پیدا ہو گئی ہے بلکہ آپ اس آپریشن کو ایک قومی جو ہے وہ کنسنسس پیدا کر کے کریں
تاکہ دہشت گردوں کو بھی پتہ چلے اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایک میسج جائے کہ پاکستان کے اندر عوام جو ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے یہ چاہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری آئے. حکومت کے اندر جو ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی تحفظ مہیا ہونا چاہیے. لیکن بجٹ کے بعد یہ دیکھا گیا ہے جو مقامی سرمایہ کار ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گئے ہیں, کیونکہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے ان کے اوپر ٹیکس بڑھائے گئے ہیں. خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ بند ہونے کے قریب آ گیا ہے اور وہاں پہ بالکل حرکت نہیں ہے. جن لوگوں کا مستقل روزگار اس سے وابستہ تھا وہ اپنی جو ہے متبادل روزگار کی تلاش میں ہیں. تو اس صورتحال میں کون سرمایہ کاری لے کے آئے گا؟ اس لیے اب چائنا سے بھی آپ کو ایک یاد دہانی کرا دی گئی ہے. اب حکومت کے بال کوٹ میں ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے معاملات طے کرے, اور اگر وہ مکمل طور پہ ان کے اگر اتفاق نہیں بھی ہوتا تو کم از کم جو قومی ایشوز ہیں, خاص طور پہ یہ جو آپ نے آپریشن کرنا ہے, اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ گرینڈ آپریشن نہیں ہے, یہ آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ تمام چاروں صوبوں کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لیں. اس کے لیے آپ اعلان کر چکے ہیں کہ آپ نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے, تو اس میں اب دیر کس بات کی؟ جتنا آپ جلدی کریں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اس کے علاوہ آپ سے ایک بہت اہم خبر شیئر کرتے ہیں جو کسی میڈیا کی نظر میں نہیں آئی. وہ خبر یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو ادویات ہیں, ضروری ادویات ہیں ہمارے ملک کے اندر, ان کی قیمتوں میں 25.33% اضافہ کر دیا گیا ہے. اور ایک مہینے پچھلے مہینے کے مقابلے میں, جو مئی کے مقابلے میں جون میں, ان میں 2% اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اس کو سال پورے پہ دیکھیں تو اگین یہ 25% سے زیادہ کا اضافہ ہے. اگر ہر سال ہر مہینے 2 یا 2.5% اضافہ ہوتا گیا تو یہ سال کے اختتام پہ 2024 کے مقابلے میں 2023 کے مقابلے میں 2024 جو جا رہا ہے, اس میں پھر ان میں اضافہ 30% تک جانے کی جو خدشہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ ہیں, جو ضروری ٹیسٹ آپ کو کروانے پڑتے ہیں اپنے علاج کے لیے, ان کے لیے بھی ان کی قیمتوں میں بھی ان کے چارجز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی 15 سے 20% کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یا ہائی اپس ہیں. جس طرح وزیر اعظم نے آج اپنے وزراء کو ایک کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ وہ سستی اور جو کوتاہی ہے وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ہر طرف سے یہ رپورٹیں دی جا رہی ہیں کہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں وہ بلا وجہ تاخیر کا شکار ہیں, اور جب پروجیکٹس بلا وجہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی قیمت جو ہے, ان کی کاسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور دن بدن بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے, جو پروجیکٹ کے را مٹیریل کی کاسٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے. اور اگر آپ بلا وجہ کسی بھی پروجیکٹ کو 3 مہینے سے زیادہ لیٹ کریں گے تو 3 مہینے کے بعد وہ قیمتیں نہیں ہوں گی جو آج ہیں. تو اس لیے وزیر اعظم نے یہ آج ایک بہت بڑا الٹیمیٹم دیا ہے اپنے تمام وزراء کو, اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کریں گے, فضول خرچی برداشت نہیں کریں گے, اور کسی بھی منسٹری سے اگر ان کو یہ رپورٹ ملتی ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ ذاتی مقاصد کے لیے یا صرف اور صرف سیاسی اپنے مائلیج کے لیے اگر کسی نے نیشنل ایکسچیکر کا استعمال کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو وزیر اعظم نہیں بخشیں گے. تو یہی والا جو توجہ ہے وزیر اعظم صاحب کی وہ ہمیں چاہیے, جو خاص طور پہ ہیلتھ کا شعبہ ہے جو سال ہر سال سے آپ وہ اگنورنس کا شکار ہے, وہ جو حکومت کی توجہ کا جو حامل ہے اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں متعلقہ حکام سے بھی اور اعلیٰ حکام سے بھی کہ یہ جو دوائیوں کا اور صحت کا معاملہ ہے اس طرف توجہ دی جائے, تاکہ جو پہلے سے ہی عوام کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی ہے, ہر قسم کی قیمتیں بڑھتے ہوئے جو بجلی کے بل بڑھتے جا رہے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ خبر دے رہے ہیں کہ جو اوور بلنگ کی وجہ سے
سے ایک زیادہ تر عوام تنگ ہے، اس کے بعد حکومت نے اپنے تئیں ایک میٹنگ کی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پہلے کا طریقہ تھا بجلی کی قیمتوں کا تعین کرنے کا، وہی دوبارہ رائج کیا جائے گا اور پرو ریٹا بیسس پہ ہی اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات نقاد کر رہے ہیں کہ جو پچھلے 2 بلوں میں جو پروٹیکٹڈ کنزیومر تھے، جو پچھلا جو جولائی سے جو بیسک یونٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، تو اس سے جو 200 یونٹ والے پروٹیکٹڈ تھے وہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں رہے۔ تو حکومت کے یہ الزام بھی آ رہا ہے ناقدین کی طرف سے کہ آپ نے پہلے جو پروٹیکٹڈ کنزیومر تھے ان کو اس کیٹیگری سے نکال دیا ہے، اور اب اس میں چونکہ کم لوگ بچ گئے ہیں اس لیے آپ 50 ارب جو ہے وہ نکال رہے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے اور اس پہ لگا رہے ہیں، اور جو آپ نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے 50 اب نکال رہے ہیں، 250 آپ نے بجٹ کے وقت نکال لیا تھا، بجٹ منظوری سے پہلے، تو اس کے اوپر بھی IMF کی طرف سے بھی اعتراضات آنے کے امکانات ہیں کہ وہ بھی اگلی میٹنگ میں یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ آپ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو تناسب تھا اس کو آپ برقرار نہیں رکھ سکے، تو آپ اس طرح کب تک جو ہے ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے پیسے نکال کے کرنٹ بجٹ میں لگاتے جائیں گے۔